تجارت بھی کی ہے، بچوں کے لیے لکھا بھی ہے. تو ایک جملہ میں عام طور پہ یہ کہتا ہوں کہ بچوں کو بچہ سمجھ کے نہ لکھیے، بچوں کو سمجھ کے لکھیے. تو جو چیز بچوں کو سمجھ کے لکھی جاتی ہے کہ بچہ کیا پسند کرتا ہے یا کیا کرے گا، بچے کی ایج کیا ہے، وہ یعنی اس کی نفسیات کیا ہے، جو چیز لکھی جائے گی وہ بچوں کو پسند آئے گی. اور اگر اس میں جمالیاتی ٹچ بھی ہے تو وہ بچوں کو یعنی ہمیشہ یاد رہے گی. جیسے صوفی تبسم یا اسماعیل میرٹھی کی ہم بات کرتے ہیں، تو حالانکہ صوفی تبسم ایک بڑے ادیب تھے، بڑے عالم تھے، کثیر الجہتی ان کی کہہ لیجیے شخصیت تھی، لیکن جب انہوں نے بچوں کے لیے لکھا تو وہ عالم، وہ استاد اور 3 زبانوں کا ماہر وہ آدمی بالکل الگ رہ جاتا ہے، اور ایک چھوٹا سا بچہ جو ان کے اندر موجود ہے وہی ان کی تحریروں میں، نظموں میں ہمیں نظر آتا ہے. تو یہی ایک چیز ہے جو ادب عالیہ سے بچوں کے ادب کو الگ کرتی ہے کہ بچہ اسے پسند کرے. یعنی بچوں کے لیے جو لکھا جا رہا ہے وہ بچوں کو پسند آنا چاہیے اور بچوں کو اس کی طرف مائل ہونا چاہیے. فاروق صاحب، آج کا جو دور ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں بچہ کتاب سے زیادہ اسکرین کے ساتھ وقت گزارتا ہے، اور یہ سوال بھی اب میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی کلیشے کی صورت اختیار کر رہا ہے، لیکن سوال آپ سے میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ ایک پبلشر ہیں اور آپ اپنی کتابوں کے ذریعے لاکھوں بچوں تک پہنچے ہیں، اور وہ دور تھا جب کتاب ہی سب سے اہم ذریعہ تھا. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسکرین ایک اہم ذریعہ بن گیا ہے، تو آج کے دور میں ہم بچوں تک پہنچنے کے لیے، بچوں کا ادب پہنچانے کے لیے کیا کر رہے ہیں، اور کس طرح بچوں کا ادب ان تک اب جدید ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے پہنچایا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، اسکرین کا جو معاملہ ہے آپ کو بچوں تک اب اسکرین کے ذریعے ہی پہنچنا ہوگا. میڈیا بدلتا رہتا ہے، کتاب ایک میڈیا ہے، کاغذ ایک میڈیا ہے. آنے والے وقتوں میں مزید چیزیں بدلتی جائیں گی. آپ کو وہاں موجود ہونا ہوگا جہاں بچے موجود ہیں اس وقت. میں یہ ان تمام شکایات جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں کہ بچوں نے کتاب پڑھنی چھوڑ دی ہے یا وہ کتاب تک نہیں پہنچ رہے، دیکھیے بچے کہانی سن رہے ہیں، کہانی دیکھ رہے ہیں. اب یہ اور بات ہے کہ جو میڈیا درمیان میں ہے اس نے بچوں کو وہ بچہ پن نہیں ان میں رہنے دیا، وہ کہانی اس انداز سے نہیں ان تک پہنچنے دی جس انداز سے کتاب یا صفحے پہ ہم کہانی بچوں تک پہنچاتے تھے. درمیان میں ریٹنگ حائل نہیں تھی، درمیان میں اور بہت سی ایسی چیزیں حائل نہیں تھیں جو کہ اب ہیں، جن کا جب ہم الیکٹرانک میڈیا پہ جاتے ہیں تو لحاظ کرنا پڑتا ہے، خیال کرنا پڑتا ہے. دیکھیے، کتاب یا کوئی بھی کہانی، کوئی بھی چیز ہے، یہ بچوں کا کوئی بھی ادب جو میں نے اس کو دیکھا ہے، خاص طور پر پاپولر فکشن کی جب ہم بات کرتے ہیں، تو یہ ایک وقت جب لوگوں کے پاس ہوتا ہے تو اس وقت میں وہ کیا کریں. ایک دور تھا جب نہ ٹی وی تھا، ریڈیو آ چکا تھا، ٹی وی تھا، لیکن یہ ہے کہ کتاب پڑھی جاتی تھی کیونکہ ٹی وی کا دورانیہ کم تھا. اس وقت ٹی وی کا دورانیہ بہت بڑھ گیا، کتاب کا دورانیہ کم ہو گیا. تو آپ اس کو اس طرح سے لیجئے کہ صرف چیزیں بدل رہی ہیں. صرف یوں اگر میں عام زبان میں اس کو سمجھاؤں کہ فلم آپ ٹی وی پہ دیکھتے تھے، پھر وی سی آر آیا، پھر اس کے اور وسائل آئے، پھر کیبل ٹیلی ویژن آیا، پھر نیٹ فلکس آ گیا، یہ سب چیزیں. تو فلمیں چیزیں تو دیکھی جا رہی ہیں. اس طرح بالکل اسی طرح جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم کہاں پہ بچوں تک پہنچ سکتے ہیں، کیا ہم کر سکتے ہیں. اچھا، دوسری بات یہ دیکھیے، میں اب ہم یہاں جو بیٹھے ہیں تو اس میں ایک بہت اہم چیز ہے، کیسے پہنچا جائے. کہنا آسان ہے کہ آپ الیکٹرانک میڈیا پہ لے آئیں، لیکن بنیاد کیا ہے؟ بنیاد یہ نہیں کہ میڈیا کیا چیز ہے، بنیاد یہ ہے کہ آپ بچوں تک وہ چیز کیسے پہنچائیں جو بچے پسند کریں. اچھا، میں تاریخ میں اگر تھوڑا سا پیچھے جاؤں تو جب وہ دور جس وقت ہمارے اشتیاق احمد کا نام جس وقت سامنے آیا بچوں کے ادب میں، یہ 1970s کا یہ سب، اور اس وقت اصل میں یہ سوال ایسا ہے جس پر ہمیشہ بات ہوتی رہی. ابھی فاروق بھائی نے بڑی اچھی بات کہی کہ جو بچوں کے لیے لکھنے والے ہیں ان کا اگر مغربی مطالعہ کم ہوگا تو ان کی کہانی کمزور ہوتی ہے. یہ عام طور پر دیکھا گیا ہے. اور
مومن نے ایک بات کہی کہ بعض ادیب باہر کی کہانی پڑھ کے اردو کی کہانی بنا کر پیش کرتے تھے. مجھے یاد آ رہا ہے شاہد احمد دہلوی صاحب کی میں نے کسی زمانے میں بچوں کی کچھ کہانیاں پڑھی تھیں, اور جب میں نے ہانس کرسچن انڈرسن کا ترجمہ کیا تو مجھے پتہ چلا وہ ساری کہانیاں شاہد احمد دہلوی کی نہیں تھیں, وہ ہانس کرسچن انڈرسن کی تھی. اچھا بات یہ ہے کہ اخلاقیات کی جہاں تک بات ہے, جتنے بھی بچوں کے لکھنے والے ہیں بہت کم ہوتے ہیں جو بڑی عمر میں پہنچ کر بھی بچوں کے لیے لکھتے ہیں. عام طور پر بچوں کے ادب سے مراد ہم لوگ یہ لیتے ہیں کہ وہ ادیب جو لکھنا سیکھ رہے ہیں بچوں کے رسائل میں لکھتے ہیں, اور وہی بچوں کے ادب کا ایک حلقہ کہلاتا ہے. ان میں سے کچھ ادیب چھوڑ دیتے ہیں کچھ عرصے کے بعد, بڑوں کے لیے لکھنے لگ جاتے ہیں, کچھ ادیب آخر تک مستقل بچوں کے لیے لکھتے رہتے ہیں. تو بنیادی بات ہے کہ یہ وہ سارے وہ لکھنے والے ہوتے ہیں جو جن کو لکھنے سے پہلے پڑھنے کا شوق ہوتا ہے. جب یہ پڑھتے ہیں تو یہ بنیادی طور پر وہ کچھ اخلاقیات کے ساتھ رہتے ہیں. عام طور پر ہم نے کسی ادیب کی ایسی کہانی نہیں دیکھی جو بچوں کو چوری کرنا سکھاتی ہو, یا بد اخلاقی سکھاتی ہو, یا تہذیب سے دور لے جاتی ہو, یا بدتمیزی سکھاتی ہو. تو یہ سوال عجیب ہے میرے لیے, کیونکہ میں نے ایسی کوئی کہانی نہیں پڑھی جو بچوں کے اذہان پر برا اثر ڈالتی ہے. عام طور پر بچوں کے لیے جتنی بھی کہانیاں ہمارے ادیبوں نے لکھی ہیں وہ زیادہ تر وہ بنیادی اخلاقیات سکھاتی ہیں. ہماری نانی دادی جو ہمیں کہانیاں سناتی تھیں وہ ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ وہ بہادر شہزادے کی عام طور پر کہانیاں ہوتی تھیں, شہزادی کو بچانے کی کہانیاں ہوتی تھیں, نیکی کی کہانیاں ہوتی تھیں, کوئی نہ کوئی اچھا سبق اس کے ساتھ موجود ہوتا تھا. تو بچوں کے لیے جتنا بھی ادب لکھا گیا ہے, میں اس پہ لاسٹ ٹائم دو تین سال پہلے جب ہماری اس موضوع پر بات ہو رہی تھی تو میں نے یہی بات کہی تھی کہ ہمارے بچوں کے ادب کے ساتھ ایک المیہ یہ ہو گیا کہ بچوں کے جو جتنے رسائل ایک زمانے میں آتے تھے بچوں کے لیے, ایک بہت پروگریسو رسائل ہوتے تھے, وہ تقریباً ختم ہو گئے. اب آپ کے پاس بچوں کے جتنے بھی رسائل ہیں ان میں 90% رسائل مذہبی رسائل ہیں, اور وہ فقہی مسائل پر اور کہانیاں لکھتے ہیں. تو اس میں بچوں کی کہانی ختم ہو گئی. جو بچوں کی کہانی جو ہم لوگوں نے پڑھی تھی, جیسے ابھی فاروق بھائی نے بتایا کہ جی اشتیاق احمد صاحب, یہ وہ نام ہے جن کو پڑھ کے ہم نے لکھنا سیکھا. اس زمانے میں اور بہت سارے لوگ تھے, نظر زیدی صاحب تھے, مقبول جہانگیر تھے, جبار توقیر تھے, محمد یونس اسرت صاحب تھے, ابن حسن نگار تھے. ہم نے ان سب کو پڑھا, ان کی کہانیاں بہت مزیدار دلچسپ ہوتی تھی. میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ بچوں کے لیے جو پہلی چیز بچوں کے لیے لکھتے وقت مد نظر رکھنی چاہیے وہ ایک دلچسپ کہانی ہے. دلچسپ کہانی ضروری نہیں, ظاہر ہے دلچسپ کہانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اخلاقیات سے آری ہوگی, تو بوجھل نہیں ہوتی. کہانی کے بین بین کچھ نہ کچھ اخلاقیات موجود ہوتی ہیں جو ہم بچے کو کہانی کے حساب سے دیتے ہیں. ہمارے یہاں بچوں کا ادب بہت اچھا لکھا گیا. میری بہت گہری نظر رہی ہے, میں نے دنیا بھر کا ادب ترجمہ کیا ہے. 9 سال میں نے ہیری پاٹر میں نے ترجمہ کیا تھا, لارڈ آف دا رنگ میں نے ترجمہ کیا, ہانس کرسچن مکمل میں نے ترجمہ کیا. تو کوئی 2-2.5 ہزار کہانیاں تو میری تراجم کی بھی ہیں, اور میں نے ان کو پڑھنے کے بعد محسوس کیا کہ ہمارے ادیب کسی بھی طرح ان سے کم نہیں ہیں.